نمبر 150 کے قریب تک. تو آج ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو سبق شروع ہے. جی السلام علیکم. السلام. جی مولانا جی آواز آ رہی صاحب؟ آ رہی ہے. اچھا کب ختم ہو رہی کتاب آپ کی؟ ہماری ابھی کا 3-4 دن نہیں. ابھی 3-4 دن. کتنے صفحے ہیں؟ یہ جمعہ آنے والا جمعہ ختم کریں گے. اچھا کتنے صفحے باقی ہیں ابھی؟ ابھی 12 صفحے میں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کل بات کر لیں گے. ہاں ہاں ٹھیک. اس میں ایک بات بول دیں ان کو، کیا انگلش والے جتنے بھی ہیں، اگر وہ لوگ کچھ معجزات وغیرہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں، اگر ان کو مطلب کچھ سننا ہے کیا تو مغرب کے بعد تو نہیں ہوگا، الگ سے وقت ایکسٹرا وقت نکالنا پڑے گا. یہ سب ذرا بتا دو بعد میں سب لاسٹ میں. چلا پھر اس کے لیے کچھ ترتیب بنائیں گے. تو ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اور ہمارا جو سبق ہے گزشتہ جو چل بھی رہا ہے وہ اخلاق و عادات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات. تو بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے. یہاں سے شروع ہے وہاں، بلکہ اس سے پہلے کا پیراگراف ہم پڑھ رہے ہیں. ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے تھے، پڑوسیوں کی خبر گیری فرماتے تھے، ان کے یہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا ادا کرنے کی تاکید فرماتے. ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہ کا مجمع تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو. یعنی جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ نہیں کرتا وہ پکا مومن نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے. پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ سے کسی کام کے لیے بلاتا یا کسی کام کے لیے کہتا تو اس کو پورا فرماتے. مدینے کی لونڈیاں یعنی لڑکیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوتے اور ان کا کام کر دیتے. بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سبھی کی ضرورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے تھے اور دوسروں کے کام کرنے میں عار محسوس نہ فرماتے، یعنی شرم محسوس نہ کرتے. بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے، پیار کرتے تھے بچوں سے. فصل کا نیا میوہ یعنی موسم کا نیا میوہ، نیا پھل سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے. راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے، بچوں سے بھی سلام فرماتے. اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل، اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے، عورتوں کے حق طے کیے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرمایا، یعنی اپنے رویے سے ظاہر فرمایا کہ یہ طبقہ حقیر نہیں، یہ طبقہ یعنی یہ جماعت، عورتوں کی جو جماعت ہے، عورتوں کا جو گروہ ہے یا عورت ذات حقیر نہیں ہے بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے. ان کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کو عزت دی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، مردوں کا مجمع رہتا تھا. عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کا موقع نہ ملتا تھا، اس لیے خود عورتوں کی درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک خاص دن مقرر فرما دیا تھا. عورتیں
دلیری اور بے تکلفی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھنی. دلیری یعنی ہمت سے اور بے تکلف سے نہیں کھلم کھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسائل پوچھتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے تھے, ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے, یعنی ان کی خدمت کا خیال رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے تھے, اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے. یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے ہیں, جانوروں کے ساتھ لوگ جو بے پرواہی برتتے تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی. اور ان بے زبانوں یعنی جانوروں پر, ان بے زبان جانوروں پر جو ظلم ہوتا تھا یا جو ظلم ہوتا آیا تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا. ایک بار ایک صاحب نے ایک پرندے کا انڈا اٹھا لیا. واقعہ ہے, ایک بار ایک صحابی نے ایک پرندے کا انڈا اٹھا لیا. چڑیا بے قرار ہو کر پر مار رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کس نے اس کا انڈا لیا ہے اور اس کو دکھ پہنچایا ہے. ان صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہیں رکھ دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں امیر و غریب سب برابر تھے. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی. قبیلہ مخزوم کی ایک عورت چوری کے جرم میں گرفتار ہوئی. لوگوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے ان سے سفارش کرائی. سفارش یعنی ان سے بات کرائی کچھ رحم فرما دیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں اسی لیے برباد ہو گئیں کہ جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے اور معمولی آدمی جرم کرتا تو وہ سزا پاتا. خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ کرتی یعنی یہ جرم کرتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹے جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا. تو وہ اشعار ہیں, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. یعنی مراد غریبوں کی بر لانے والا یعنی پوری کرنے والا, غریبوں کی مراد پوری کرنے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, جی وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, فقیروں کا ملجا ہے ٹھکانہ, فقیروں کا ملجا رہنے کی جگہ دینے والا, ضعیفوں کا ماوا ضعیف اور کمزوروں کو ٹھکانہ دینے والا, یتیموں کا والی غلاموں کا مولا, خطاکار سے درگزر کرنے والا یعنی جو گنہگار جو غلطی کرے تو اسے معاف کرنے والے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا, بد اندیش یعنی برا آدمی جو آپ کو نہ چاہنے والا ہے, جو آپ سے نفرت کرنے برا چاہنے والا ہے, اس کے دل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کرنے والے تھے. اتنے اچھے اخلاق اور ایسے نبی تھے ہمارے. مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا, مفاسد یعنی برائیوں کو زیر و زبر یعنی ختم کرنے والا, زیر و زبر ختم کرنا, برائیوں کو ختم کرنے والے. قبائل کا شیر و شکر کرنے والا, مختلف قبیلے جو الگ الگ قبیلے ہیں ان کو شیر و شکر ملانا, ایک جان کرنے والے, قبائل کا شیر و شکر کرنے والا. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, حرا سے اتر کر یعنی جو گھاٹی مکہ کا جو پہاڑ ہے وہاں سے اتر کر قوم کی طرف آئے اور ایک نسخے کیمیا ساتھ حرا سے اتر کر غار حرا سے اتر کر قوم کے پاس آئے. حرا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا, غار حرا سے اتر کر
قوم کی طرف، سوئے قوم یعنی قوم کی طرف آئے اور اس ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یعنی ایک کیمیا نسخہ یعنی قرآن پاک ساتھ میں لائے۔ نسخہ کیمیا کس کو قرآن پاک کہتے ہیں، جو ہمیشہ کی زندگی دینے والے یعنی وہ دینے والا نسخہ کیمیا، قیمتی نسخہ قرآن پاک لائے۔ مس خام کو جس نے کندن بنایا، جو کچھ نہیں تھا بنجر زمین اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کندن بنایا، ایک اچھا باغیچہ بہت خوبصورت بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر کے دکھایا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے یعنی صدیوں سے تھا جہل چھایا، جہل یعنی جہالت چھائی ہوئی تھی، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا، یعنی عرب کی کایا جو پلٹی ایک آن میں، ایک سیکنڈ میں، چند لمحوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کایا پلٹ دی۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، بیڑا یعنی بیڑا یعنی جو سمندر میں جو ناؤ چلتی ہے، کشتی چلتی ہے، اس کو بیڑا کہتے ہیں، بیڑا جس میں سامان وغیرہ لدا ہوا ہو، تو اس کو ڈر نہیں، موجے بلا کا یعنی جو موج، بری موج کا ڈر نہیں ہے۔ رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، جو بیڑا غرق کرنے یعنی پورا ناؤ یا پوری کشتی غرق کرنے کے لیے جو ہوا چھٹی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت نے اس ہوا کا رخ ہی پلٹ دیا۔ یہ اشعار ہیں، یہ نعت بھی ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں، اس کو گنگنائیں، ہو سکے تو لہجے میں پڑھیں، مزہ آئے گا اور آپ کو بھی مزہ آئے گا۔ آپ اپنے بچوں کو سنائیں، آپ اپنے بھائیوں کو سنائیں، آپ اپنے شوہروں کو سنائیں، اگر مرد سن رہے ہیں تو اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے دوستوں کو سنائیں۔ تو بہرحال نعت پاک گنگنانا اور اپنی آواز کو نعت میں لگانا اور اسی طریقے سے قرآن پاک میں لگانا، یہ آواز کا اچھا مصرف ہے۔ مصرف یعنی اللہ نے آواز اس لیے دی ہے تاکہ ہم اس آواز سے قرآن پاک پڑھیں اور ان کانوں سے قرآن سنیں، نعت پڑھیں، نعت پاک گنگنائیں، نعت پاک سنیں۔ تو اس کو لہجے میں بھی پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ترغیب میں بات ہم عرض کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک دو مصرے آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، خطا کار سے در گزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کی میاں ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا،
रहा डर न बेड़े को मौजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। तो इस तरीके से आप भी अपनी आवाज़ों को नाते पाक में और इसी तरीके से हम्द में, कुरान पाक पढ़ने में अपनी आवाज़ों को इस्तेमाल करें। अल्लाह ने आवाज़ इसलिए दी है ताकि हम इस आवाज़ से नात गुनगुनाएं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अशार पढ़ें और कुरान पढ़ें। ताकि हम ये ऐसा अगर होगा, अगर हम नाते पाक पढ़ेंगे, सुनेंगे सुनाएंगे, तो गानों की जो जो गलत शौक या गानों की जो गलत आदत होती है वो आदत निकल जाती है, नात सुनने की आदत पड़ती है। तो नात हम इसलिए गुनगुनाता, मैं भी इसलिए आपके सामने सुना ताकि हमारे अंदर, हम सब के अंदर गानों की गलत जो आदत है वो निकल जाए, गानों से निकलकर वो अल्लाह के पाक कलाम की तरफ या इसी तरीके से नात पाक हम ये इसकी तरफ हमारे जहन आना चाहिए, हमारे कान इसके प्यासे होना चाहिए, हमारे कान तरसे प्यासे हों कि कब कुरान करीम की तिलावत सुने, अच्छे कारी या कुरान करीम की तिलावत सुने, और कब हम नाते पाक सुने, कब हम हमद पाक सुने, और हमारे गले भी उसको उसके आदी बने गुनगुनाते हुए, और इस तरीके से हम गलों को भी आदी बनाए और गुनगुनाते रहें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अब आगे हम सबक पढ़ रहे हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने, देखो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, हमने आपको बुलंद अखलाक देकर भेजा है। तो जब अल्लाह ताला बुलंद अखलाक अल्लाह ने दिया है तो वो अखलाक कैसे होंगे? इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम का तर्जुमा हम जो अभी किताब में पढ़े हैं कल, तुम आप बेहतर यानी अखलाक के ऊंचे दर्जे पर हो, आप अखलाक के ऊंचे दर्जे पर हो, ये मतलब उसका। तो यानी ये उलमा फरमाते हैं कि जिस तरह से एक है आपके अखलाक अच्छे हैं और एक है आप बहुत अच्छे अखलाक हैं, शाबाश बोलते हैं, जैसा एक शाबाशी देते हैं, तो अल्लाह तब ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आपके अखलाक तो बहुत आला है, ऐसे अखलाक होनी चाहिए। तो वही हम पढ़ रहे हैं और एक किताब की तरफ हम आते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने 10 बरस तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे। 10 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारे, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी डांटा, न मारा, और न ये पूछा कि तुमने ये काम क्यों किया और ये क्यों ना किया। कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र होगा, अखलाक होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र में कभी किसी को नहीं मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम उम्र में कभी किसी को नहीं मारा। और ये क्या अजीब बात है कि एक फौज का जर्नल जिसने मुसलसल 9 बरस लड़ाइयों में गुजारे और जिसने कभी लड़ाई के मैदान से मुंह नहीं मोड़ा, उसने अपने दुश्मन पर कभी तलवार नहीं चढ़ाई। ये कितनी अजीब बात है ना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने जंग लड़ाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उहद की लड़ाई में दंदाने मुबारक शहीद हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार से खून बहा, खोद की कड़ी घुसी, कितनी तकलीफ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी पर तलवार नहीं चलाई। माशाअल्लाह। देखो उहद के मैदान में जब हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थरों, तीरों और तलवारों की बारिश हो रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर खड़े थे और जानिसार दाएं बाएं कट कट कर गिर रहे थे। इसी तरह हुनैन की लड़ाई में अक्सर मुसलमान गाजियों के पांव उखड़ चुके थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ की तरह अपनी जगह पर खड़े थे। सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम मजमाइन कहते हैं लड़ाई के अक्सर मारिकों में, यानी अक्सर जगहों में, लड़ाई के अक्सर जगहों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां होते थे जहां बड़े बड़े बहादुर खड़ा होना अपनी शुजाअत और बहादुरी का आखिरी कारनामा समझते थे, वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होते थे। मगर ऐसे खौफनाक मकामों में रहकर भी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाते थे। उहद के दिन जब मुशरिकों के हमले में सरे मुबारक जख्मी और दंदाने मुबारक शहीद हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाते थे, खुदावंद ऐ अल्लाह
انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے، اے اللہ انہیں معاف کر یہ نہیں جانتے. جی تو کافی ہے اتنا. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ پاک آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اسی طریقے سے جو پڑھا ہے اس کو یاد بھی رکھیں، اور اس کی یاد کرنے کی ترکیب. بار بار لوگ بہت سارے پوچھتے ہیں کہ کیسا یاد کرنا، یاد نہیں ہونا، یاد نہیں ہو رہا ہے کیسا یاد کرنا. اس کو ایک ترکیب یہ ہے کہ پڑھتے جائیں یاد ہوگا. اور دوسری ترکیب یہ ہے کہ ایک پیراگراف یا ایک صفحہ یا ایک پیج پڑھیں ہم. ایک پیج پڑھنے کے بعد اس کا مذاکرہ کریں، یا اپنے بھائی کو سنائیں، یا اپنے ماں کو سنائیں، یا اپنے بہن کو سنائیں، یا اپنے دوستوں کو سنائیں. تو سنانا اگر کریں گے، یا بچوں کو سنائیں، چھوٹے بچوں کو لے کر بیٹھیں اور ان کو کہیں آج ہم تم کو یہ سیرت سناتے ہیں، تو ان کو ایک صفحہ اس کا خلاصہ جو ہے وہ بولنا ضروری نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں کہ جو ہے وہ بولنا نہیں، اپنی زبان میں بولے تو کافی ہے. یا اپنی زبان میں اگر سمجھو امتحان میں بھی سوال کے جوابات اپنی زبان میں بھی اگر لکھیں گے تو بھی وہ نمبرات مل جائیں گے آپ. یعنی ذہن میں بیٹھنا چاہیے. الفاظ ہو بہو یہی یاد کرنا یہ ایسا نہیں ہے، اور یہ پاسبل بھی نہیں، ایسا ہو بھی نہیں سکتا. الفاظ یہی یاد کریں آپ. ہاں جو پڑھے ہیں اس کو یاد رکھنا، اور اس کا مفہوم یا پھر ویسا لکھنے کی کوشش کرنا. اور اگر کسی کو یاد ہو رہا ہے، یعنی پوری کتاب تو نہیں یاد ہو سکتی، لیکن اس کے جملے تو یاد ہو سکتے ہیں اور اس کے جوابات تو یاد ہو سکتے ہیں، تو وہ جوابات لکھنے کی کوشش کریں. اگر پوری کتاب ایک ساتھ نہیں پڑھنی ہو رہی ہے اور ایک ساتھ نہیں یاد ہو رہی، تو 2 پیج پڑھیں، 3 پیج پڑھیں، پھر ایک دوسرے کو سنائیں. اور اسے سنانا کریں گے تو دماغ میں بیٹھے گا، اور وہ صرف امتحان کے حد تک نہیں، زندگی بھر بیٹھے گا انشاءاللہ. اللہ کی ذات سے امید ہے اگر وہ 2 پیج 3 پیج پڑھ کر اگر ہم کسی کو سنائیں گے یا پھر کسی کو بتائیں گے واقعہ، جیسے بیان کرتے ہیں نا، ویسا کسی کو بچوں کو لے کے بیٹھو یا بچوں کو لے کے ان کو بیان کرے ایسا، یا پھر سنائیں گے، تو انشاءاللہ ذہن میں فوراً بیٹھ جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے. یہ ایک طریقہ ہے یاد کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایگزام جو ہوگا وہ 12 اکتوبر کو ایگزام ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں. 12 اکتوبر کو ایگزام ہے، اور اس میں 300 سوالات ہوں گے. اس سے پہلے بھی بتایا گیا 300 سوال، یعنی 5 کوشچن، اور اس میں 1 2 3 4 5 6 7 8 ایسے جو سیریل نمبر ہوں گے وہ 300 ہوں گے. اور ایک جو سوال ہوگا 1 مارکس کا ہوگا. تو اس طریقے جیسے گزشتہ سال بھی ویسا ہی ہوا تھا. 300 سوالات ہوں گے اس میں. جی حنین کی لڑائی میں صرف مٹی سے دشمنوں کو شکست کرے تھے. نہیں، مختصر واقعہ ہے لیکن لمبا چوڑا واقعہ وہی ہے. تیر فل دشمنوں کی طرف سے تیر بہت سارے آئے ہوئے تھے. واقعہ ہے وہ، تفصیلاً انشاءاللہ کبھی سنیں گے ہم. ایگزام میں 1 مارکس کے کوشچن آتے ہیں یا 2 1 مارکس کا ایک ہی. جی ضرور انشاءاللہ دوسری کتاب بھی ضرور سمجھائیں گے. نہیں، میسج اگر آپ گروپ میں بھی کریں گے تو اس کا جواب بھی انشاءاللہ وہاں ہم دینے کی کوشش کریں گے تاکہ سب کو فائدہ ہو. اور یہاں بھی کلاس کے وقت جب کلاس شروع ہوتی ہے تو آپ چارٹ میں کچھ سوال کرنا ہو، یعنی آپ سوال لکھ دیں تو اس کا جواب بھی جیسے ابھی دے رہے ہیں تو ویسا انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے. ہاں معجزہ کے بارے میں انشاءاللہ بتایا جائے گا کہ یہ کتاب انشاءاللہ تقریباً 2 4 دن میں ختم ہو جائے گی. جمعہ تک غالباً، کم و بیش 1 2 دن تو ہماری کتاب ختم ہو جائے گی. وہ ختم ہونے کے بعد ایک وقت نکالنا چاہیے، ایک وقت نکالنا پڑے گا ہم سب کو، کہ وہ مغرب کے بعد تو نہیں ہو سکتا، کوئی ایک وقت دوسرا مغرب کے بعد کے علاوہ کا وقت، کوئی وقت انشاءاللہ سوچ کر، یا آپ بھی سوچ کے رکھو، سوچ کر انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے کہ وہ وقت کس وقت میں پڑھنا ہے. یہ وقت، یہ کتاب ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ معجزات ہی کا ہم پڑھیں گے، اس کو لیں گے انشاءاللہ، ضرور لیں گے. جی دوسری کتاب کے بارے میں بھی انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا. یہ ہم انشاءاللہ تھوڑے دن میں یہ کتاب ختم کریں گے. اور اسی طریقے سے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو نہیں سمجھ میں آئی اس سے پہلے کی سبق میں یا پھر کسی وجہ سے، تو وہ ذرا اشارہ کر دیں، انشاءاللہ وہ بھی
क्लास में हम लेंगे उसको भी। जैसे मिसाल के तौर पर पहला सबक, गालिबन पहला सबक भी इंशाल्लाह एक बार हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहला हमारी इस किताब का जो पहला दूसरा पेज है, अरब मुल्क, मुल्क के अरब, तो वो शायद तकरीर हो सकता है आपके समझ में आया है नहीं है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक मतलब पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। वक्त देकर आपको इंशाल्लाह बताएंगे, वक्त तय करके। बाज लोग असर की बात की राय आ रही है, बाज लोग इशा की बात की राय आ रही है। जी, देखेंगे, वक्त देकर बताएंगे। किताब में आयतें याद नहीं करना है, याद करे तो अच्छा है, लेकिन वो इम्तिहान में तो आपके आएंगे नहीं, लेकिन याद कर लो, अच्छा है, फायदा है, लेकिन इम्तिहान में तो वो आयतें नहीं आएंगी। जी जी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज जिंदगी में एक ही बार किया है। हज की फर्जियत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज किया, यानी मदीने जाने के बाद हज फर्ज हुआ। तो हज फर्ज होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा जिंदगी में हज किया। अच्छा, मदीना जाने से पहले मक्कातुल मुकर्रमा, अब हज तो पहले ही से लोग करते थे, तो अभी हज की फर्जियत कुरान पाक में नाजिल नहीं हुई थी, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो मरतबा हज किया है। फर्जियत के बाद, यानी कुरान में हज फर्ज होने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा हज किया है। जी जी जी। मुल्क अरब का इंशाल्लाह एक बार पढ़ेंगे किताब होने के बाद। तर्जुमा याद कर लें, अच्छा है। जी। ये शरीर, शरीर किताब में कहा है? शरीर अगर है तो एक बदमाश, यानी शरीर, और एक शरीर जिस्म के माने में आते हैं, इंसान का शरीर, जिस्म। इम्तिहान में आएगी नहीं आएगी, मैंने पढ़कर सुना, इम्तिहान में आएगी। ये पूछ रहे हैं, लिखना अगर है तो ये आ सकता है, आप आएगी भी बोल नहीं सकते और नहीं आएगी भी नहीं बोल सकते। जी। जजाकुमुल्लाह खैर। अच्छा, नात लिखे, लिखने को नहीं बोलेंगे आपको, पूरी नात लिखने को नहीं बोलेंगे, ये बात पक्की। जी, वो एक चार्ट भेजा था मैं, बराबर उर्दू में था, इंशाल्लाह वो देख के इंग्लिश में या हिंदी में भेज देता। जजाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह ताला हम सबको जज़ाए खैर अता फरमाए, और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु